الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے عمل کی اصلاح کری اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس وہی لوگ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنین کو عنقریب بڑا اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمایا۔ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، کس طرح کے وہ عمل کر رہا ہے اور کس راستے پر چل رہا ہے۔ عمل سے ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن عمل کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کے جو پیچھے لگا ہے اور جو اس کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اسے مژدہ سنا دیا گیا تھا، تو اس کا عمل ہی ایک ایسا تھا جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا۔ اس سے پہلے اس نے بے شمار عمل کیے تھے، لیکن جب خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس سے اس نے انکار کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اس نے اس عمل کے اندر اپنی عزت نفس کا خیال کیا، اپنی عزت کا خیال کیا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ آدم کی تعظیم کرو۔ آدم خداوند تعالیٰ کا مظہر، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے وہی جانتا ہے کہ اس کی صورت کیا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور جو کچھ بھی دیا گیا وہ خداوند تعالیٰ کی صفات کا مظہر اس کی طبیعتوں میں اور عادتوں میں رکھا گیا۔ تو آدم کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ بھی سجدہ کر کے کہ آدم کو سجدہ کریں۔
لیکن اسے جس چیز نے باز رکھا وہ اس کی عزت نفس تھی۔ اس نے یہی کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ خلقتہ بیدی، میں خلقہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کی کاریگری کری، اس کی صورت کو بنایا، اس کے اندر روح پھونکی، اپنا حکم داخل کیا، اسے عزت بخشی۔ اس آدم کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی تھی، خدا نہیں بنایا تھا۔ یاد رکھیے، خدا نہیں بنایا تھا، خدا بنا کے سجدہ نہیں کرایا تھا۔ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے، خدا بنا کے خدا نہیں بنایا تھا، آدم کو مخلوق بنایا تھا، اپنا بندہ بنایا تھا، لیکن کامل و مکمل نمونہ بنایا تھا اور اسے عزت بخشی تھی، اور اس کی تعظیم کے لیے پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے اپنی صفت خاصہ سے اس کو علم اور حکمت عطا فرمائی تھی، سماعت و بصارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، سننے والا، دیکھنے والا، یہ سب خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ اسی کا عکس خداوند تعالیٰ نے اس آدم میں ڈالا تھا، اسے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ اپنے علم کا عکس اس میں ڈالا، حکمت عطا فرمائی۔ شیطان اس بات کو نہیں سمجھ سکا اور اس کو اس کی عزت نفس نے پکڑ لیا کہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا کہ ہزاروں لاکھوں سال میں نے تجھے سجدہ کیا، کبھی انکار نہیں کیا تجھے سجدہ کرنے میں، آج آدم کو سجدہ کرا رہا ہے تو یہ میری بے عزتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آدم کی تعظیم کرائی تھی، اپنی نور کی تعظیم کروائی۔ آدم کو اللہ نے انسان بنایا اور انہیں نبی بنایا، اور ان کی تعظیم تمام فرشتوں سے کرائی، اور تعظیم کی ظاہری صورت سجدہ تھا کہ سجدہ کر۔ لیکن شیطان کو عزت نفس نے پکڑ لیا، یہ کیسے ہو جائے گا بھئی، کیوں نہیں کیا تو نے؟ استکبرتا، نے استکبار کیا، اتنا بڑا ہو گیا تو، ام کنت من العالین، تو بڑے جلال و جمال والا ہو گیا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا، تو نے سرکشی کری۔ کہنے لگا نہیں، انا خیر من، یہ ہے عزت نفس، اور اسی کا حکم ہے سارے انسانوں کو، آدم کی تمام اولاد کو یہی حکم ہے کہ خداوند تعالیٰ کے احکامات میں تمہیں تمہاری عزت نفس نہ پکڑے، ورنہ پھر تم خواہشات کے بندے بن گئے، شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اسی میں انسان جوجھا ہوا ہے، اسی میں انسان الجھا ہوا ہے، اور جو اس سے نکل گئے، جو اس پھندے سے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ اس پھندے سے نکلتا ہے وہی اتنا قرب حاصل کرتا ہے، وہ خداوند تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے نفس کو کچھ نہیں کرتے، عزت نفس ان کی کچھ نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے
اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے مٹی پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا، پھر تو اتنا بڑا ہو گیا، میرے حکم کے آگے تجھے اپنی عزت نفس نے پکڑ لیا، گراندے درگاہ ہو جا، دور ہو جا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو کہنے لگا اب اس آدم کی خاطر مجھ کو میری ساری عبادتیں اور ساری ریاضتیں اور سارا سب برباد کر دیا گیا، اور مجھے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس آدم کی وجہ سے۔ تو اب مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے زندگی دے، مجھے حیات دے، اور مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، میں اس آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے کر جاؤں گا، مجھے موقع دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تو یہ موقع دیا، کہا مجھے زندگی چاہیے، کہا زندگی بھی دے دی، کہا مجھے قوت چاہیے، کہا قوت دے دی، کہا مجھے لاؤ لشکر دے دے، کہا تجھے لاؤ لشکر بھی دے دیا، مجھے اچھی اچھی سریلی آوازیں دے دے، میں تجھے اچھی اچھی سریلی آواز بصوتی کا، قرآن پاک میں ہے، میں آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں سریلی آوازیں، قرآن پاک میں ہے، بصوتی کا، آوازوں کے ذریعے سے میں اسے بہکاؤں گا۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رنگ ریلے تصویریں بھی آ رہی ہیں، بے حیائی و بدعمالی کے کارنامے بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے، خود ہی تھک کے سو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ تھکنے والا نہیں، اور طرح طرح کی سریلی آوازیں، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، تنہا نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، پورے لشکر اس طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اگر یہ کہا اگر ایسے ہی نہیں مانے گا تو میں اسے نقصان پہنچاؤں گا، تاکہ یہ تیری طرف سے ہٹ کے اور پھر میرے راستے پہ چلے، میں اسے حلال راستے سے حلال روزی کے میں رکاوٹیں کھڑی کروں گا، اتنی رکاوٹیں کھڑی کروں گا کہ یہ حرام روزی کی طرف چلا جائے اور میرے پیچھے چلے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اس کے اموال میں میں شریک ہونا چاہتا ہوں، کہ جا تجھے قدرت، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، کہ جا تجھے قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، وَاسْتَفْزِدْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، جتنا چاہے ان سے جھوٹے وعدے کر لے، تو میرا وعدہ سچا ہے، جو میرے راستے پر رہے گا، اس تیری مکاریوں کو اور تیری ان جال سازیوں کو سمجھ کر، جو اپنے آپ کو میری محبت کی بھٹی میں خاکستر کرے گا، جو میری محبت میں جلے گا، جو میرے راستے پر تکلیفیں اٹھائے گا، مصیبتیں اٹھائے گا، مصائب برداشت کرے گا، بھوکا رہے گا، پھٹے کپڑے پہنے گا، لیکن تیرے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے گا، میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا، جو اپنے آپ کو اس طرح سے بچا لے گا، اس کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں ہیں، وہ میرا ہوگا۔ یہ عزت نفس۔ آج ہم سے آپس میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے، ایک موٹی سی مثال دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم گفتگو نہیں کرتے اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر کلیش مچی ہوئی ہے۔
عزت نفس تو ہے، ہم اپنے نفس کی خاطر تو کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے بات چیت کو بند مت کیا کرو۔ اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری، صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، جو سامنے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے جہنم کا وعید ہے۔ تو الا الذین تابوا، لیکن یہ مرحلے تو انسان کی زندگی میں آئیں گے اور آتے رہیں گے، چونکہ اس نے وہ چھوٹ لے کر آیا ہے، وعدہ لے کر آیا، تو اس لیے خداوند تعالیٰ اس نے بھی وعدہ کیا کہ کوئی کتنا بھی تجھ سے بہکا لے جائے، کتنی ہی دور لے جائے گا، میری اطاعت و نافرمانی سے تو کتنی ہی دور لے جائے، اگر وہ پلٹ کر میری طرف آ جائے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور ایک بار نہیں، چونکہ یہ ہر دم پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، ہمارے دماغ اور دل کو ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھ، تو جتنا چاہے کر لے، یہ اگر مجھ سے دن میں 70 بار معافی مانگے گا میں اسے 70 بار معاف کروں گا، 100 مرتبہ معافی مانگے گا میں 100 مرتبہ اسے معاف کروں گا، کیا تو کر لے؟ تو اب ہم کو یہی دیکھنا ہے، اسی کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ الا الذین تابوا، جن لوگوں سے گناہ ہو جائیں، خرابیاں ہو جائیں، بدعمالیاں ہو جائیں، بدعملیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تابوا، توبہ کر لیں، پلٹ کر آ جائیں، سرکشی نہیں، طغیان نہیں، بغاوت نہیں، خداوند تعالیٰ کے آگے سر جھکا کے آ جاؤ، تابوا، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی اطاعت و فرمانبرداری پہ آ جائیں۔ وَأَصْلِحُوا، اور توبہ کا معیار کیا ہے، توبہ کی پہچان کیا ہوگی، وَأَصْلِحُوا، کہ وہ پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس دن بھر توبہ کری، رات کو پھر اپنا لگ گئے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ عمل جو ہے توبہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُ، اور اخلاص اس میں، وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، پھر اچھے راستے پر آ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور خداوند تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پھر چھوٹنے نہ پائے۔ اب خدا تعالیٰ کا دامن کہاں سے ملے گا آپ کو؟ خدا تعالیٰ کا دامن کہاں سے ملے گا؟ خدا تعالیٰ کا دامن رسول کا دامن ہے، رسول کا دامن خدا کا دامن، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا اس نے میرا کلمہ پڑھا، جس نے رسول سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے رسول سے بغاوت کری، گستاخی کری، اس نے میری گستاخی کری، میری بغاوت کری، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دامن رسول اللہ کا دامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، صحابہ کرام کی، وہ ہمارے لیے قابل پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور جب ان سے اللہ راضی ہو گیا تو ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس کے لیے بھی فرما دیا وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کہ جو ان کے پھر اخلاص کے ساتھ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی ہمارا ہے، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ تو یہ ایک چین بنائی ہے خداوند تعالیٰ نے، ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس چین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ چین چھوڑ دو گے تو چھوٹ جاؤ گے، چین چھوڑ دو گے چھوٹ جاؤ گے، رسی کو چھوڑ دو گے گر پڑو گے، گڈھے میں گر پڑو گے، تمہیں نکالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، تم نے رسی کو چھوڑ دو گے تو گرو گے گڈھے میں۔ رسی کو مضبوط پڑھنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اس دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے اخلاص، کیونکہ اعمال کے اندر دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اعمال کے اندر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اعمال کے اندر اپنا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے، اعمال کے اندر اپنی کوئی
امید بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کسوٹی تو اخلصوا دینہم للہ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اگر تمہیں پریشانی آ رہی ہے تو اللہ کے لیے اٹھا لو اس پریشانی کو، اگر فراوانی ہو رہی ہے تو سمجھو اللہ کی رحمت ہے، اسے اللہ کے لیے استعمال کرو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تو توبہ اور اصلاح اور اعتصام باللہ، اور پھر ان سب چیزوں کے اندر اخلاص۔ جب یہ 4 مرحلے ہیں، چاروں مرحلوں پر انسان اتر جائے گا تو اس کے لیے خوشخبری سنا دی گئی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں، مومنین کے ساتھ، یعنی یہ لوگ مومنین، وہ مومن کون ہوں گے جن کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔